الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد، سبھی ناظرین کو اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں اور اس چینل اسلام انلائٹنرز میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 24واں پارہ مطالعہ ہو رہا ہے اور اس میں سورہ مومن جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں اس کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ کل کی نشست میں ہم نے 2 رکوع مکمل کیے تھے، یعنی 24واں پارے کے 7 رکوع مکمل کیے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم 8ویں رکوع سے آغاز کریں گے۔ سورہ غافر کے فضائل آپ نے گزشتہ نشست میں اس کے مضامین اور اہم پوائنٹس آپ نے سماعت کیا تھا، وہ مکیہ صورت ہے۔ تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس جو مضامین ہم نے پڑھے تھے سنے تھے اس کے انشاءاللہ ان ڈیٹیل ہم ترجمہ سماعت کریں گے، پڑھیں گے۔ اچھی نیتوں کے ساتھ قرآن کو سنیں، باادب ہو کر باوضو کے ساتھ قرآن کو لے کر بیٹھے، انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کا پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ دعا کرے کہ ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، بغور توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثارا فی الارض فأخذهم اللہ بذنوبہم وما کان لهم من اللہ من واق۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے، اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہو، یعنی جو چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ان کا لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے۔ وہ لوگ قوت میں بھی ان سے بہت زیادہ تھے اور ان آثار و نشانت میں بھی جو زمین میں چھوڑے گئے تھے، پھر اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا اور ان کے لیے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یعنی گزشتہ قومیں جو اس قوم سے یعنی اس امت سے قوتور، اونچے اور کئی سالوں تک وہ تھے، آپ نے سماعت کیے کئی واقعات، پھر بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ لی، اللہ نے ان کی گرفت کیا اور انہیں عذاب میں مبتلا کیا۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فکفروا فاخذہم اللہ انہ قوی شدید العقاب۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک وہ بڑی قوت والا، سخت والا، بڑا قوت والا، سخت والا، عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں سے اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو وہ کہنے لگے یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال۔ پھر جب وہ ہماری بارگاہ سے پیغام حق لے کر ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا ان لوگوں کے لڑکوں کو قتل کرو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دو، اور کافروں کی پر فریب چالیں صرف ہلاکت ہی تھی۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اور فرعون بولا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور اسے چاہے کہ اپنے رب کو بلا لے، مجھے خوف ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا ملک مصر میں فساد پھیلا دے گا۔ وقال موسیٰ انی عذت بربی
وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں پھر ہر متکبر شخص سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وإن یکو کاذبا فعلیہ کذبہ وإن یکو صادقا یصبکم بعض الذی یعیدکم ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ اور ملت فرعون میں سے ایک مرد مومن نے کہا، جو واقعہ ہم نے مضامین میں سنا تھا کہ مرد مومن فرعون کے وقت کا، یہ سماعت کرے۔ اور ملت فرعون سے اس ایک مرد مومن نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا تم ایک شخص کو قتل کرتے ہو صرف اس لیے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، اور اگر بالفرض وہ جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا بوجھ اسی پر ہوگا، اور اگر وہ سچا ہے تو جس قدر عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے تمہیں پہنچ کر رہے گا، بے شک اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا سراسر جھوٹا ہے۔ یعنی اس کی ملت میں سے ایک فرد مومن جو اپنے دل میں ایمان رکھتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے کلام کو سپورٹ کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا بوجھ اس پر ہوگا، اگر وہ سچا ہے تو بے شک یقیناً عذاب جو کہہ رہا ہے اس میں تم آج پکڑو گے، عذاب کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے تو تمہیں پہنچ کر ہی رہے گا، بے شک اللہ سے اسے ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرتے ہیں وہ سراسر جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرون من بأس اللہ ان جانا قال فرعون ما اريد الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد۔ اے میرے قوم، آج کے دن تمہاری حکومت میں تم ہی سرزمین مصر میں اقتدار پر ہوں، پھر کون ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے اگر وہ عذاب ہمارے پاس آ جائے؟ فرعون نے کہا میں تمہیں فقط وہی بات سمجھاتا ہوں جسے میں خود صحیح سمجھتا ہوں، اور میں تمہیں بھلائی کی راہ کے سوا اور کوئی راستہ نہیں دکھاتا۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا اے میری قوم، میں تم پر بھلی اگلی قوموں کی روز بد کی طرح عذاب کا خوف رکھتا ہوں، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم وما اللہ یرید ظلما للعباد۔ قوم نوح اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے بعد ہوئے ان کے دستور سزا کی طرح اللہ بندوں پر ہرگز زیادتی نہیں چاہتا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ۔ اور اے قوم، میں تم پر چیخ و پکار کے دن یعنی قیامت سے خوف زدہ ہوں۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے اور تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یعنی اس مرد مومن یہ تمام خطاب ہو کر رہا ہے کہ میں اس دن کا خوف رہا ہوں، اور جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ ٹھہرا دے تو اس کے لیے کوئی ہادی و رہنما نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا حَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور اے اہل مصر، بے شک تمہارے پاس اس سے پہلے یوسف علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ آ چکے، اور تم ہمیشہ ان نشانیوں کے بارے میں شک میں پڑے رہے جو تمہارے پاس لائے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم کہنے لگے اب اللہ ان کے بعد ہرگز کسی رسول کو نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے جو حد سے گزرنے والا، شک کرنے والا ہو۔ الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يتبع الله على كل قلب متكبر جبار۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کس دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، یہ جھگڑا کرنا اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک سخت بیزاری کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ ہر ایک مغرور اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب۔ اور فرعون نے کہا اے حامان، تو میرے لیے ایک
اونچا محل بنا دے تاکہ میں اس پر چڑھ کر راستوں پر جا پہنچوں۔ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا وکذلک زین لفرعون سوء عملہ وصد عن السبیل وما کید فرعون الا فی تباب، یعنی آسمانوں کے راستوں پر پھر میں موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں، اور میں تو اسے جھوٹا ہی سمجھتا ہوں، اور اسی طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما کر دی گئی اور وہ اللہ کی راہ سے روک دیا گیا، اور فرعون کی پرفریب تدبیر محض ہلاکت ہی میں تھی۔ وقال الذین آمن یا قوم اتبعونی اہدیکم سبیل الرشاد، اور اس شخص نے کہا جو ایمان لا چکا تھا، اے میری قوم تم میری پیروی کرو، میں تمہیں خیر و ہدایت کی راہ پر لگا دوں گا۔ یا قومی انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ نہیں، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک يدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب، جس نے برائی کی تو اسے بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر صرف اسی قدر، اور جس نے نیکی کی خواہ مرد ہو یا عورت اور مومن بھی ہو تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، انہیں وہاں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میری قوم مجھے کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ ما لیس بہ علم وانا عدوکم الی العزیز الغفار، تم مجھے یہ دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں اور اس کے ساتھ اس چیز کو شرک ٹھہراؤں جس کا مجھے کچھ علم بھی نہیں، اور میں تمہیں خدائے غالب کی طرف بلاتا ہوں جو بڑا بخشنے والا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار، سچ تو یہ ہے کہ تم مجھے جس چیز کی طرف بلا رہے ہو وہ نہ تو دنیا میں پکارے جانے کے قابل ہے اور نہ ہی آخرت میں، اور بے شک ہمارا واپس لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور یقیناً حد سے گزرنے والے ہی دوزخی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، سو تم عن قریب وہ باتیں یاد کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت کو غور کریں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے شک میں اپنے معاملے کو، ہر معاملہ جو بھی آپ کو اگر کہا گیا ہے، علماء اکرام کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کچھ کام ہیں، آپ کچھ غور و فکر سوچ میں ہوں تو وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اس آیت پر یقین کریں اور اپنے معاملے کو، اپنے کام کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، جس طرح اس نے کہا ہے وہ بند مومن نے، تو آپ بھی اللہ کے سپرد کر دیں، تو بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ مطلب اپنا کام کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، جو بھی فیصلہ ہوگا اللہ کی طرف سے ہوئے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، پھر اللہ نے اسے ان لوگوں کی برائیوں سے بچا لیا جیسا وہ اپنے معاملے کو اللہ کی طرف سپرد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے مومن کو ان کی برائیوں سے بچا لیا جن کی وہ تدبیر کر رہے تھے، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آتش دوزخ کے سامنے یہ لوگ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت بپا ہوگی یعنی قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تبعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ، اور جب وہ لوگ دوزخ میں باہم جھگڑیں گے تو
کمزور لوگ ان سے کہیں گے جو دنیا میں برائی ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے پیروکار تھے، سو کیا تم آتش دوزخ کا کچھ حصہ ہی ہم سے دور کر سکتے ہو؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد، تکبر کرنے والے کہیں گے ہم سب ہی اسی دوزخ میں پڑے ہیں، بے شک اللہ نے بندوں کے درمیان حتمی فیصلہ فرما دیا ہے۔ وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب، اور آگ میں پڑے ہوئے لوگ دوزخ کے داروغاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ کسی دن تو ہم سے عذاب ہلکا کر دے۔ اللہ اکبر۔ قالوا اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر واضح نشانیاں لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ پھر داروغان کہیں گے تم خود ہی دعا کرو اور کافروں کی دعا ہمیشہ رائے گاہ ہی ہوگی۔ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے۔ ابھی وقت ہے اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے طرف ہو جائیں، مشرکان عمل سے محفوظ کریں، تکبر اور تمام اس عادتوں سے محفوظ رہیں۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معاذرتهم ولہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، جس دن ظالموں کو ان کی مغررتا فائدہ نہیں دے گی اور ان کے لیے پھٹکار ہوگی اور ان کے لیے جہنم کا برا گھر ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت عطا کی اور ہم نے ان کے بعد بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو ہدایت ہے اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اپنی امت کے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغیہ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع البصیر، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، ان کے سینوں میں سوائے غرور کے اور کچھ نہیں ہے، وہ اس حقیقی برتری تک پہنچنے والے ہی نہیں، پس آپ ان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، بے شک وہی خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہی انسانوں کی پیدائش سے کہیں بڑھ کر ہے لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وما يستوي العامى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون، اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتا، یعنی جو دیکھنے والا ہے اور نابینا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے اور جو لوگ بدکار بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ ان قریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام پاؤ اور دن کو دیکھنے کے لیے روشن بنایا، بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون،
یہی اللہ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح وہ لوگ بہکے پھرتے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار گاہ بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہیں شکل و صورت بخشی، پھر تمہاری صورتوں کو اچھا کیا اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی بخشی۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، پس اللہ بڑی برکت والا ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم اس کی عبادت اس کے لیے طاعت بندگی کو خالص رکھتے ہوئے کیا کرو، یعنی ہر چیز کو اپنے اخلاص کے ساتھ کیا کرو۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ فرما دیجئے مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی پرستش کروں جن بتوں کی تم اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی جانب سے واضح نشانیاں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی فرما برداری کرو۔ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا ثم تبلغوا اشدکم ثم تکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل وتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ وہی ہے جس نے تمہاری کیمیائی حیات کی ابتدا پیدائشی مٹی سے کی، پھر حیاتیاتی ابتدا یعنی اپنی حیات کی ابتدا ایک نطفے یعنی ایک قلیے سے، پھر رحم مادر میں معلق وجود سے، پھر بالآخر وہی تمہیں بچہ بنا کر نکالتا ہے، پھر تمہیں نشو نمار دیتا ہے تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، پھر تمہیں عمر کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، تم سے کوئی بڑھاپے سے پہلے ہی وفات پا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنی مقررہ معیار تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے بھی کہ تم سمجھ سکو۔ تو اللہ تمام آیتوں میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی ہے۔ پھر اپنے آپ کو بتایا گیا ہے کہ تم کس طرح ایک مٹی سے اور ایک لطفے سے پیدا کیے گئے ہیں، پھر تمہیں جوان کیا گیا ہے، پھر تمہیں بڑھاپا کا وقت دیا گیا۔ کچھ لوگ ہیں جو بڑھاپے سے پہلے بھی وفات پا چکتے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اپنے مقررہ میعاد تک پہنچ جا سکے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ایک سائیکل بنایا ہے، اور تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ هو الذی یحیی و یمیت فاذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں ینگ لوگ ہارٹ اٹیک وغیرہ سے کچھ ہی دن پہلے کئی لوگوں کے ہم نے سنا تھا۔ اب ہم جو بوڑھے ہیں کسی کا وقت بول کے نہیں آتا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، پھر جب وہ کس کا کام ہے وہ اس کا فیصلہ فرماتا ہے تو صرف اسے فرما دیتا ہے۔ تو اگر پھر فرماتا ہے کہ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، پھر فرماتا ہے تو اسے جو ہونا ہے، جس کام کو ہونا ہے، وہ فرماتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، اس کے بعد اپنے آپ کو غور و فکر کرتے ہوئے کس طرح اللہ تعالیٰ ہم کی تخلیق کی، یہ تمام چیزیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ کھلی آسان انداز میں تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ ہمیں اس کو غور و فکر کرتے ہوئے سن کر اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنتے رہنا ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، وہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب وما ارسلنا به رسلنا فسوف یعلمون، جن لوگوں نے کتاب کو بھی جھٹلا دیا اور ان نشانیوں کو بھی جن کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا، وہ تو ان قریب اپنا انجام جان لیں گے۔ اذا الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب ان کے گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی،
وہ گھسیٹتے جا رہے ہوں گے، فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، کھولتے ہوئے پانی میں، پھر آگ میں ایندھن کے طور پر جھونک دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو نافرمان ہیں، جو نافرمان بندے ہیں، جو کتابوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے رسولوں کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ فی الحمیم مطلب ابلتا ہوا، کھولتا ہوا پانی، اور پھر آگ میں ایندھن، فی النار یسحبون، پھر ایندھن کے طور پر جھونک کے دیے جائیں گے۔ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ بت جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، جسے تم پوچھتے ہو، من دون اللہ، قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا کذلک یضل اللہ الکافرین۔ اللہ کے سوا کون؟ وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے ہیں، بلکہ ہم تو پہلے کس بھی چیز کی پرستش نہیں کرتے تھے، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ ٹھہراتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وما کنتم تمرحون، یہ سزا اس کا بدلہ ہے کہ تم زمین میں ناحق خوشیاں منایا کرتے تھے، اور اس کا بدلہ ہے کہ تم اترایا کرتے تھے، اپنے اعمال کرتے ہوئے اس پر اتراتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرینک بعض الذی نعیدہم او نتوفینک فإلینا یرجعون، پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پھر اگر ہم آپ کو اس عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا ہم آپ کو اس سے قبل وفات دے دیں، تو دونوں صورتوں میں وہ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فَقُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ پر بیان فرما دیا، اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے ابھی تک آپ پر بیان نہیں فرمایا، اور کسی بھی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی بھی اللہ کے اذن کے بغیر لے آئے۔ پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا اور حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، تو اس وقت اہل باطل خسارے میں رہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا ومنہا تأکلون، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے تاکہ تم ان میں سے بعض پر سواری کرو اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فوائد ہے، اور تاکہ تم ان پر سوار ہو کر مزید اس ضرورت کی جگہ تک پہنچ سکو جو تمہارے سینوں میں متعین ہے، اور یہ کہ تم ان پر کشتیوں پر سوار کیے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، اور وہ تمہیں اپنی بہت سی نشانیاں دکھاتا ہے جو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سو کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھنے کے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزر گئے، وہ ان لوگوں سے تعداد میں بھی بہت زیادہ تھے اور طاقت میں بھی سخت تر تھے، اور نشانات کے لحاظ سے بھی جو وہ زمین میں چھوڑ گئے ہیں کہیں بڑھ کر تھے، مگر جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے ان کے کسی کام کا نہ آیا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر جب ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح نشانی لے کر آئے تھے تو ان کے پاس جو دنیاوی علم و فن تھا وہ اس پر اتراتے رہے، اور اس حال میں انہیں اسے عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑا لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے سبق ہے، جب نشانی لے کر آئے تھے تو وہ قوم اپنے اعمال پر، اپنے قوت ہونے پر، اپنے مضبوط یعنی اپنے جو پاور ہے اس کے اوپر وہ اتراتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ اسی وقت عذاب آ پہنچا۔ تو کبھی بھی ہمیں جو اگر اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں نعمت دی گئی ہے، کچھ ہنر، کچھ اچھا فن دیا گیا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس
کے قابل بنایا ہمیں، اور ہمیں اس فن پر اترانا نہیں ہے بلکہ اللہ کے فضل پر، اللہ جس طرح ہمیں نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارا کچھ بھی عمل نہیں ہوتا جو ہمیں بڑا بنا سکے، بے شک اللہ ہی ہے جو ہمیں ان چیزوں کا نعمت کے طور پر ہمیں دینا ہے اور اس فن میں ہمیں ماہر کرنا ہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اپنے اعمال پر کبھی اعتراض نہیں ہے۔ یہ قوم جو تباہ ہوئی ہے وہ اپنے اعمال پر، اپنے فن پر اتراتے تھے۔ وہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اسی اپنے علم و فن تھا وہ اس پر اتراتے تھے، اور دنیاوی علم جو تھا اس پر اتراتے تھے، اسی حال میں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب آ پہنچا جس کا وہ مذاق اڑاتے کرتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم اللہ پر ایمان لاتے۔ جب وہ عذاب کو دیکھے تب وہ اللہ پر یقین کر کے اللہ پر ایمان لائے جو ایکتا ہے، اور ہم نے ان سب کا انکار کر دیا، کیونکہ جب نشانی ظاہر ہو جاتی ہے تو وقت توبہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ پر لوٹ کر آنا، توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو ہم نے انکار کر دیا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ یہاں پر ابھی بھی وقت ہے۔ یقین اللہ پر جاننا، علم غیب یعنی اللہ پر غیبی ایمان لانا یہ ضروری ہے جو پیارے نبی بتائے ہیں، مطلب ہمیں جس کے ذریعے سے بتایا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور نشانیوں کو دیکھ کر تو ہر کوئی اس کو مانتا ہے، مگر بلا دیکھے وہی مومن کا مین ہتھیار کیا ہے، مومن کسے کہلاتے ہیں؟ جو بن دیکھے اللہ کے نبی کے پیغام کو عمل کرنا، اللہ کو حاضر و ناظر جاننا، اللہ کو ایک ماننا، یہی مومن کی صفت ہے۔ جب نشانیاں آ جائیں گی، جب مانیں گے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے رد کر دیا جائے گا، انکار کر دیا جنہیں ہم ان کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ فَإِن يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِي وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ پھر ان کا ایمان لانا ان کے کچھ کام نہ آیا جبکہ انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا تھا۔ اللہ کا یہی دستور ہے جو اس کے بندوں میں گزرتا چلا آ رہا ہے، یہی دستور ہے ایمان کا اللہ کا کہ بن دیکھے ایمان لانا، اللہ کو ماننا قابل قبول ہے۔ جب نشان ظاہر ہو جائے گی، جب اللہ پر ایمان لانا، یہ انکار کر دیا جائے گا۔ اللہ کا یہی دستور ہے جو چلا رہا ہے، ان بندوں کے گزرتا چلا رہا ہے، اور اس مقام پر کافروں نے ہمیشہ سخت نقصان اٹھایا۔ الحمدللہ ہم یہاں پر انشاءاللہ آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں۔ 14 رکوع ہو چکے ہیں، انشاءاللہ کافی اچھی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں کو کھول کھول کر سمجھا رہا ہے، کس طرح بتایا رہا ہے کہ اللہ کے حاضر ناظر اللہ کے صفت، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کس سے پیدا کیا گیا، اور اس کے جو گناہگار ہے ان پر کیا عذاب آ جائے گا، تمام چیزوں کو کھلی نشانی کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں میں بتا رہا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے توفیق نصیب فرما دے یا اللہ۔ جو بھی اللہ جس اعمال بھی اللہ ہمیں جو بھی جس وجہ سے بھی اللہ کچھ اگر اعمال پسندیدہ ہو یا اللہ اپنے پیارے نبی کے صدقے سے اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے ہمیں بخشش نجات نصیب فرما دے یا اللہ۔ اپنے اعمال کا یا جو بھی دیا ہے صرف تیرا ہی فضل ہے میرے مولا، ہمارا اللہ اپنے اعمال کو یا اللہ ان جو بھی گزشتہ قومیں تباہی ہوئی ہیں یا اللہ، عذاب نے انہیں پکڑا ہے یا اللہ، ان اعمال سے ہم سب کو بچایا ہے اللہ۔ صرف تیرا ہی تجھے ہی حاضر ناظر جاننے والا بنا دے میرے مولا، تیرے پیارے حبیب کے فرمان کو سنت و عمل کرنے والا بنا دے میرے مولا۔ ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے، زندگیوں کو آسان فرما دے، جنہوں نے دعاؤں کے واسطے کہا ہے تمام کی نیک مقاصد کو پورا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔ جزاک اللہ۔